خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 تک ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں۔ آج ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھے سپارے میں ہم ہیں، چوتھے سپارے پہ سورہ آل عمران پہ، اور آیت نمبر 122 سے آگے پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کی طرف جانے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح یہ بتا دوں کہ جو اس چینل پر نئے بہن بھائی آئے ہیں یا آئیں گے، ان کے لیے بتاتے جائیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ گھر بیٹھے بآسانی اپنے تلفظ ٹھیک کر سکیں گے اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہمت طائفتان، اذ حمزہ ذال زیر اذ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان ذرا باہر کی جانب نکالیں گے تو ذال ادا ہوگا نرمی سے۔ ایسے ہی سا ادا ہوتا ہے دونوں نرمی سے، لیکن ذال کے اور سا کے آواز میں فرق ہے، ادائیگی کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اذ ہمت، ہا میم زبر ہم، ہا میم زبر ہم، میم تا دیکھ رہے ہیں آپ، تا کے اوپر کیا ہے، یہ جزم ہے، اور آگے اس کے بعد کیا ہے، جزم والی لفظ کے بعد فوراً جو اگلے لفظ ہے اس پہ کیا ہے، شد ہے۔ تو جب ایسا کیس آ جائے، اس طرح کا ہو، تو ہم اس کو کیا کریں گے، جو پچھلے والا ورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، جیسے تا کے اوپر جزم ہے، تا کو نہیں پڑھیں گے، یہ میم ملائیں گے ہم، میم ملائیں گے ہم طا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو میم میم طا زبر مت، طا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ اذ ہمت طا، الف مد زبر طا، اذ ہمت طا، حمزہ زیر ای، فا زبر فا، طائفہ، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، منکم میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، میم نون زیر من، یہاں پہ کیا ہو جائے گا، نون کے اوپر جزم ہے یعنی کہ نون ساکن ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، اخفا کریں گے یعنی کہ ناک کے اندر لے جا کر آواز کو پڑھیں گے۔ منکم ان تفشلا، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زبر ان، اس نون کے اوپر یہ نون بھی ساکن ہے، تو یہاں بھی ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے۔ ان تفشلا واللہ ولیہما، اب یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کیا، یہ کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے ایک ایک لفظ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے وقف کرنا بھی نہیں ہے اور نہ ہم نے کیا ہے۔ ان تفشلا واللہ ولیہما، واللہ لفظ اللہ پر پڑھیں گے کیونکہ اس کو پہلے جو واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، زبر یا پیش آ جائے تو کیا ہوتا ہے، لفظ اللہ کو پر پڑھتے ہیں۔ واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فلیتوکل لام لام زیر للمؤمنون، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وَلَقَدْ قاف کو موٹا کریں گے اور قاف دال کے ساتھ جب ملے گا، دال ہے ساکن تو اس میں کیا کریں گے، ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنے کو کہتے ہیں قلقلہ۔ قاف طا با جیم دال، یہ جو حروف 5 ہیں، یہ جب بھی آئیں یہ ساکن ہوں، جب ساکن ہو جائیں تو یہ کیا ہوتے ہیں، اس حروف کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی قلقلہ ہلا کر پڑھنا۔
جیسے قاف دال زبر قد، قد آخر میں جو آواز پلٹ رہی ہے یہ ہوتا ہے قلقلہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، صاد موٹا را موٹا، آگے کاف باریک ہے، لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ میم کے اوپر پیش ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ بِبَدْرٍ، با دال زبر بد را دو واو زیر واو زبر و، بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، لیکن جب وقف ہو جائے گی، وقفاً کیا ہو جائے گا، یہ جو تا ہے اس کو تال کو کنورٹ ہو جائے گا اس گول ہا میں، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بِبَدْرٍ یہاں پہ بھی ہم نے کیا کیا ہے، یہاں پہ قلقلہ کیا اور اس کے بعد اس پہ ہم نے غنہ، اور وَأَنْتُمْ نون ساکن پہ ہم نے اخفا، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لعلکم فاتقوا اللہ، قاف کو موٹا لفظ اللہ پور کر کے پڑھیں گے، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تشکرون، اذ تقول للمؤمنین، اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم، إذ تقول للمؤمنين، إذ تقول ذال نرمی سے قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تقول للمؤمنین، اسی طرح یہ میم کے اوپر واو کے اوپر دیکھ لیں، واو کے اوپر یہ حمزہ چھوٹا سا حمزہ پڑھا جا رہا ہے، واو نہیں پڑھا جا رہا، حمزہ کے ساتھ مل رہا ہے یہ میم، میم حمزہ پیش مؤمنین، إذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم، ألن يكفيكم، ألن يكفيكم أن يمدكم، أن حمزہ یا زبر ان یا پہ یو، ان یمدکم اس پہ غنہ ہوگا، ان یمدکم ربکم بثلاثت، بثلاثت، ربکم را کو پر کر کے پڑھیں گے، ربکم کیا میم بیشکم، میم ساکن، میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اخفا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے ناک کے اندر لے جا کر، ربکم بثلاثت، سا زبر سا، یہ سا زبر سا دونوں سا ہی ہیں، اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے جیسے ذال ہے، نرمی سے زبان کو ذرا دونوں دندوں کے درمیان سے باہر کی جرم نکال کر نرمی سے پڑھیں گے، بثلاثت آلاف من الملائکۃ، آلاف فا دو میم زیر فم، میم زیر می، نون لام زبر نل، آلاف من الملائکۃ منزلین، من الملائکۃ منزلین، آلاف من الملائکۃ منزلین، دیکھیں ملا میم لام کھڑا مد زبر لائی، لمحہ کریں گے 4 سے 5 الف کے برابر، آلاف من الملائکۃ منزلین، نون یہاں پہ ساکن ہو رہا ہے اور کیا ہوگا یہاں پہ اخفا کریں گے، منزلین، منزلین، زا کو سختی سے پڑھیں گے ذال سے جدا کر کے، ٹھیک ہے۔ ذال اور زا میں ہم نے فرق یہ کرنا ہے کہ جو ذال ہوتا ہے دال کے بعد جو ذال آتا ہے وہ ذال ہوتا ہے نرم پڑھتے ہیں اس کو، اور یہ زا ہے را، را زا، را کے بعد والا جو زا ہے یہ ہوتا ہے سخت، منزلین، بلا ان تصبروا، اس پہ ہم نے وقف نہیں کیا، ٹھیک ہے، لام یہ وقف کا مطلب ہے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، یہاں پہ رک نہیں رہے کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ، اس لیے یہاں پہ ہم تھوڑا سا مطلب وقف نہیں کیا، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم ایک ایک لفظ سیکھ رہے ہیں اس لیے یہاں پہ ہم ٹھہر ٹھہر کے سارا پڑھ رہے ہیں۔ با زبر با، لام کھڑا مد زبر لا، بلا، اور آگے یہ یا نظر آ رہی ہے، یا صرف لکھنے میں ہے پڑھنے میں نہیں ہے، بلا ان تصبروا، حمزہ نون زیر ان، تس تا صاد زبر تس، تا کو بری صاد کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی اسی طرح پر کر کے، ان تصبروا وتتقوا
يأتوكم من فورهم هذا يمددكم یا اس دال کے اوپر دال ساکن ہو رہا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. هذا يمددكم ربكم بخمسة. ربکم کا میم جو ہے، میم کے اوپر کیا کریں گے؟ میم ساکن ہے، میم ساکن پہ کیا کریں گے؟ میم ساکن کے بعد با جب آ جائے تو اس پہ ہم کیا کریں گے؟ اس پہ اخفا کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ربکم بخمسة آلاف من الملائکة. آلاف دو میم زیر فم، میم زیر می، نون اس پہ غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آلاف من الملائکة مسومین. وما جعله الله إلا بشرى. وما جعله الله إلا بشرى. لفظ اللہ پر کر کے پڑھا ہے، اللہ الا بشرى، را کو پر کر کے پڑھیں گے اور یا سائلنٹ ہے. بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم به. لکم ولتطمئن تا زبر تط، ایک تو تا کو باریک اس طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا ساکن کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ بھی ہو رہا ہے. ولتطمئن حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، تطمئن قلوبکم به. قلو قاف موٹا اور اس کے بعد پھر قلوبکم کاف میم پیشکم، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اخفا. اخفا یعنی کہ ناک کے اندر لے جا کر آواز کو چھپا کر پڑھاتے ہیں. قلوبکم به وقفا، قلوبکم به. ومن نصر، ومن میم نون زبر من، نون صاد زبر نص، ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ٹھیک ہے. عند اللہ، عین نون زیر عین، نون جہاں پہ ساکن ہے اس پہ بھی ہم نے کیا کیا؟ غنہ کیا. ٹھیک ہے، سوری اخفا کیا ہے، غنہ یا اخفا. اخفا کریں گے کیونکہ اس کو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخفا میں یہ ہوتا ہے کہ آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. من عند اللہ العزیز الحکیم. ناظرین اکرام، اتنا میرے خیال سے آج کا سبق کافی ہے. اتنا ہم نے یہاں تک ہم نے ایک ایک لفظ اس کو ایک ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں. اب دوسری دفعہ ہم پڑھیں گے اس کو روانگی کے ساتھ، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کی پھر پریکٹس بھی کرنی ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔